السلام علیکم. امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. ایک لمبی بریک کے بعد ہماری یہاں پہ بینک ہالیڈیز تھیں, گڈ فرائیڈے تھا, اس کے بعد آپ کے پاس ہم دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آ رہے ہیں. بیسکلی یہ جو ویڈیو ہے ہماری ایک پچھلی ویڈیو اسی کی کنٹینیوشن میں ویڈیو ہے. ہمیں کافی سارے کویشچنز آئے, بہت سارے لوگوں نے کالز کیں اور لوگ ابھی بھی کنفیوز ہیں کہ ہمارے ساتھ اگر ڈومیسٹک وائلنس ہو تو ہم اس کو لے کے کیسے چل سکتے ہیں, ہمارے پاس کیا کیا ریمیڈیز ہیں, اور بہت سارے لوگوں کو بہت ساری باتیں پتہ ہی نہیں ہیں. بار بار میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے کلائنٹس کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, کہ آپ پلیز گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ جا کے پڑھا کریں. ہر چیز گورنمنٹ کی ویب سائٹ کے اوپر اویلیبل ہے, لیکن آپ لوگ gov.uk پہ جا کے اس کو کنسیڈر نہیں کرتے, پڑھتے نہیں ہیں, ٹائم نہیں نکالتے. کافی پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن پھر بھی پتہ نہیں گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ جاتے ہوئے کیوں ڈرتے ہیں وہ لوگ. تو اسی طرح کچھ کویشچنز ہم نے اپنی پرانی ویڈیو سے گیدر کیے, کچھ فون کالز آئیں ان سے ہم نے گیدر کیے, اور آج ان کویشچنز کے اوپر ہم آپ سے دوبارہ وہ انفارمیشن کو شیئر کریں گے. شیخ فیصل صاحب پھر موجود ہیں ہمارے ساتھ, اور ہم کوشش کریں گے کہ شیخ فیصل صاحب کے ایکسپیرینس سے, ان کے نالج سے کچھ فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو ایک ایسی انفارمیشن پہنچا سکیں جس سے آپ کو فائدہ ہو. شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ سنائیں. الحمدللہ. جی شیخ صاحب پچھلی ویڈیو بنائی, بہت اچھا اس کا رسپانس آیا, لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا, لوگوں نے بڑے اچھے کمنٹس کیے کہ آپ نے جو انفارمیشن دی اس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. تو اسی کی کنٹینیوشن میں آج ہم یہ ویڈیو بنائیں گے. شیخ صاحب کیونکہ ٹاپک ہمارا ڈومیسٹک وائلنس کا چل رہا ہے, تھوڑا سا بریفلی اگر آپ 1-2 منٹ میں یہ بتا سکیں کہ یہ ڈومیسٹک وائلنس ہوتا کیا ہے, کن کن قسموں کا ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے؟ جی ایمان صاحب, ڈومیسٹک وائلنس پہ جو ہماری پہلی ویڈیو ہے اس میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس لانگ یہ کافی ڈفرینٹ کائنڈز آف ڈومیسٹک وائلنس, لیکن ہم کیونکہ اس کا ہمارا جو امیگریشن ریلیٹڈ ہے, جو اسپاؤزز ہیں ان کے ساتھ جو پرابلمس ہوتے ہیں ان کی کیپشن میں رہتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ آپ کو فزیکل بھی ہو سکتا ہے, سائیکولوجیکل بھی ہو سکتا ہے, جیسے ہم کہہ سکتے ہیں ٹارچر بھی ہو سکتا ہے, ایکسٹورشن بھی ہو سکتی ہے. یہ ڈفرینٹ اس کی کائنڈس ہیں. اس کو اگر آپ کہیں تو یہ بہت لمبی ہو جائے گی ویڈیو کہ میں 1 by 1 سب کو بتاؤں, لیکن جو ہمارا ریلیونٹ سبجیکٹ ہے اس کے اندر یہ چیزیں ہیں کہ یہ فزیکل بھی ہو سکتا ہے, مینٹل بھی ہو سکتا ہے, یہ سائیکولوجیکل ٹارچر بھی ہو سکتا ہے, اور اس میں آپ کو ایکسٹورشن بھی کی جا سکتی ہے. یہ اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں. اچھا, بہت سارے کویشچنز ہمیں لڑکوں کے بھی آئے, جی, اور بہت سارے لڑکے بھی اس چیز کا شکار ہیں کہ ان کنٹرول بیہیویئر کیا جا رہا ہے یا ان پہ رول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو کیا یہ بھی ڈومیسٹک وائلنس کے اندر آئے گا؟ جی بالکل عمان صاحب, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. یہ نارملی یہ سمجھا جاتا ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس صرف لڑکیوں سے ہوتا ہے, ڈومیسٹک وائلنس لڑکوں سے بھی ہوتا ہے. اور جو کنٹرولنگ بیہیویئر ہے وہ آئی تھنک ون آف دی مین ریزن, یا جسے کہنا چاہیے کہ ہمارے سامنے جو کیسز آتے ہیں, ہر انڈیویجول کا اپنا کیس ہے, تو موسٹلی جو کیسز آتے ہیں وہ یہی ہیں کہ کنٹرولنگ بیہیویئر. ہمارا جو سوسائٹی نارمس ہیں اس کے اندر جو کنٹرولنگ بیہیویئر ہے اٹ اماؤنٹس ٹو ڈومیسٹک. اگر آپ دیکھیں پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, ان کنٹریز کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ کلچر پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ لڑکا تو کبھی ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہو ہی نہیں سکتا. اینی ویز ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ کیا ڈومیسٹک وائلنس کا جو وکٹم ہوتا ہے اس کو یہ اپلیکیشن کرنے کے لیے UK میں موجود ہونا ضروری ہے؟ جی بالکل, آپ کا بہت اچھا سوال ہے, یہ بہت سارے لوگوں نے پوچھا. جی بالکل, اس کو یہاں ہونا چاہیے کیونکہ DV کی اسپرٹ ہی یہی ہے کہ وہ ڈومیسٹک وائلنس کا اسپاؤس جو ہے اگر شکار ہے وہ لیڈی ہے یا میل ہے تو وہ ڈفرینٹ وے ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کا یہاں ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, مطلب ایسا کوئی بندہ جو آؤٹ سائڈ UK ہے, چاہے اس نے برٹش نیشنل سے شادی کی ہوئی ہے, لیکن وہ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش یا کسی اور کنٹری میں ڈومیسٹک وائلنس کا وکٹم بن گیا ہے یا بن گئی ہے, وہ وہاں سے بیٹھ کے یہ اپلیکیشن نہیں کر سکتے؟ نہیں, کوئی ایسا رائٹ نہیں دیا اس پہ کہ آپ باہر سے جب بیٹھ کے آپ جو ہے DV کا کیس ڈال سکتے. اچھا, جب یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ آپ UK میں ہیں اور ڈومیسٹک وائلنس کے وکٹم ہیں تو آپ کو اپلیکیشن کون سی کرنی ہے؟ دیکھیں, اس میں ILR ہے, یعنی آپ اس میں رول 34 کے انڈر آپ جا کے IR کے اندر آپ اس کی اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ اس پہ ILR لے سکتے ہیں.
ठीक है, मतलब इमिग्रेशन रूल्स का जो 34 पैरा 34 के तहत 34 के अंडर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप अपना केस प्रूव कर देते हैं तो मौका आपको डेफिनेटली जो है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन ग्रांट करेगा। मतलब हमारे सुनने वाले डायरेक्ट अगर आप गूगल पे जाके इमिग्रेशन का रूल पैरा 34 लिखें तो आप खुद जाके एक एक चीज पढ़ सकते हैं। वेरी इजी सारा प्रोसीजर वहाँ पे पता लगेगा। प्रोसीजर हम जो आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं ये उन लोगों के लिए एक फैसिलिटेशन है जो किसी वजह से नहीं पढ़ते या नहीं पढ़ना चाहते या देखना नहीं चाहते, तो हम उनको वही इन्फॉर्मेशन जो वेबसाइट पे अवेलेबल है वही हम उनको पास ऑन कर रहे हैं। अच्छा, होम ऑफिस इस चीज़ को कैसे असेस करता है, इस एप्लीकेशन को डिसाइड करने के लिए कि आपका रिलेशनशिप ब्रोकन डाउन है या आपका रिलेशनशिप डीवी के नतीजे में ब्रेक डाउन हुआ है, एज अ रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस आपका रिलेशनशिप ब्रोकन डाउन हो गया है, कैसे असेस किया? रुमान साहब, आपने ये जो क्वेश्चन पूछा है ये मैं समझता हूँ कि ये सारी डीवी की बोन ऑफ कंटेंशन है, ये उसकी जान समझ लें। आपने जो डीवी के लिए आपने जो आपका अगर आप रिपीट करेंगे तो मैं उसको ज़्यादा वाज़ेह तौर पे सवाल, हाउ होम ऑफिस assess whether your relationship is broken down in result of DV। अब पॉइंट ये है कि देखें, अगर आप किसी भी विक्टिमाइज हो रहे हैं किसी वजह से, चाहे आप कंट्रोलिंग बिहेवियर से हैं या आप साइकोलॉजिकल टॉर्चर हो रहे हैं या फिजिकल टॉर्चर हो रहे हैं, तो रुमान साहब आपको ये बात तो सबको ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अंटर अल्लाह जब तक आपको कंप्लेन नहीं करेंगे, कहीं जाके अपनी रेमेडी या अपने मामले को या अपने मैटर को एजिटेट नहीं करेंगे, होम ऑफिस कैसे असेस कर लेगा कि आपके साथ ये हो रहा है? देखें, उसका सबसे बेस्ट वे है कि अगर आपके साथ कंट्रोलिंग बिहेवियर है, आपके साथ आपको कोई मेडिकल रीजंस है, आपको कोई स्कार है, वाउंड है, अगर आपके साथ कोई फिजिकल टॉर्चर है, तो आपको यू शुड कॉन्टेक्ट योर डॉक्टर। और डॉक्टर जो है वो आपको एक तरह से सोशल नेटवर्क जो सिस्टम है वो उसको बताएगा और वो उसको इन्वॉल्व करेगा कि आपके साथ ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो उसके बाद आप ये जो मामला है फिर आपका जो है, अगर आप पुलिस को भी इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं तो डेफिनेटली पुलिस विल लॉन्च द कंप्लेंट और पुलिस फिर उस पर इन्वेस्टिगेट करेगी। आपके एलिगेशंस जो आप प्रूव करेंगे वो प्रूव करने के बाद वो मैटर कोर्ट को रेफर कर देगी और इन्हीं बेसिस पे जो आपकी एविडेंस जो स्टैब्लिश हो रही होगी, यही बात आप होम ऑफिस को अपनी डीवी एप्लीकेशन में भेजेंगे और होम ऑफिस साहब डेफिनेटली आपकी चीज़ों को देखते हुए, प्रीमा फेसी आपका केस देखते हुए आपको ILR ग्रांट करेगा। मतलब अगर ये आसान लफ्जों में कहा जाए कि आप डॉक्टर को बताते हैं, डॉक्टर आपको एक लेटर देगा कि मैंने एग्जामिन किया है और वाकई ये विक्टिम है, प्लस डॉक्टर आपने सोशल नेटवर्क की बात की, सोशल सर्विसेज को रेफर करता है, सोशल सर्विसेज से आपको लेटर मिल जाता है, प्लस मेरा ये ख्याल है कि डॉक्टर्स कुछ शेल्टर्स पे भी आपको रेफर करते हैं। जी एग्जैक्टली, डॉक्टर अगर समझता है कि आपका उस घर में जहाँ पे आपके साथ कंट्रोलिंग बिहेवियर है या आपके साथ टॉर्चर हो रहा है और डॉक्टर समझता है कि इवन नॉट अ सिंगल मिनट आपको वहाँ रहना चाहिए, तो वो उसी वक्त विदाउट एनी डिले वो जो है सोशल सर्विस को इन्वॉल्व करेगा, आपको शेल्टर यानी आपको अकोमोडेशन भी लेके देगा जहाँ पे आपको खाना पीना, रहायश और आपको एक तरह से सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाएगी। मतलब हमें कुछ ऐसी फ़ोन कॉल्स आई जो अपनी सिचुएशन बता नहीं पा रहे थे या बात ही नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनको इतना कंट्रोल किया जा रहा है कि वो लोग अपना मैटर डिस्कस ही नहीं कर सकते। तो अगर आप अपने डॉक्टर के साथ ये चीज़ डिस्कस करते हैं तो डॉक्टर आपको शेल्टर होम से आपको अकामोडेशन लेके देंगे जहाँ पे आपको खाना भी दिया जाएगा, आपको अकामोडेशन भी दी जाएगी और आपके लिए फ्री लीगल एड का बंदोबस्त भी किया जाएगा। ऐसे अरेंजमेंट्स होते हैं लॉयर्स के साथ उन शेल्टर होम्स के जो आपको ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कि आपका सारा का सारा जो प्रोसेस है स्टार्ट हो जाएगा। आपको इंडेफिनेट की जो एप्लीकेशन में सारा प्रोसेस करेंगे। अच्छा शेख साहब, ये बताइए कि इंडेफिनेट अप्लाई करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के जो विक्टिम होते हैं, अब इंडेफिनेट की एक रिक्वायरमेंट है कि लाइफ इन द यूके टेस्ट करना होता है और इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट देना होता है। ये इस रूट पे यानी डीवी में डोमेस्टिक वायलेंस में ये मैं समझता हूँ जो भी एप्लीकांट है, चाहे वो खातून है या मर्द है, उनको ये दोनों टेस्ट नहीं करें। मतलब दोनों एग्जाम्प्ट हैं? दोनों एग्जाम्प्ट हैं, एब्सोल्युटली एग्जाम्प्ट है। ILR की जो एप्लीकेशन मतलब बाद में जब वो नेशनलिटी अप्लाई करेंगे तब उनको देना पड़ेगा, लेकिन ILR के बाद एग्जैक्टली। और मान साहब मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ आपसे पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड कि जब आपको कोई डॉक्टर ये देखता है कि आप फिजिकल टॉर्चर या मेंटल टॉर्चर में हैं या आपके साथ कंट्रोलिंग बिहेवियर है और डॉक्टर
یہ اسمیل کرتا ہے کہ آپ کی لائف کو کچھ تھریٹس ہیں ایسے، یا آپ کا ہسبینڈ یا آپ کی وائف آپ کو کچھ نہ کچھ ایسا ہارم پہنچا سکتے ہیں، تو وہ معاملہ پولیس کو ریفر کر دیا جاتا ہے. اور پولیس آپ کو پتہ ہے کہ اس حد تک آپ کو سیفٹی اینڈ سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہے کہ اس بندہ کے جو کہ جس سے آپ وکٹم ہیں اس کی ایک مقرر کر دیا جاتا ہے ایک ریڈیس کہ وہ 5 مائلز آپ جہاں پہ آپ کی اکوموڈیشن ہے یا جہاں آپ رہ رہی ہیں وہ اس کے اندر نہیں آئے گا. مطلب ایگزامپل کے طور پہ 3 مائل 5 مائل اس ایریا میں وہ نہیں آ سکتا. اور پھر پولیس کا کرائم ریفرنس نمبر بھی ملتا ہے. ایگزیکٹلی کیٹ نمبر ملتا ہے. اور مطلب پولیس کا ریفرنس نمبر، ڈاکٹر کا لیٹر، سوشل سروس، اور یعنی انہی ایویڈنس کو آپ جو ہے یوز کرتے ہیں اپنی مین اپلیکیشن میں. اچھا سر، اس کا پروسیسنگ ٹائم کیا ہے؟ اپلیکیشن آپ نے فائل کر دی ہے کتنی دیر میں؟ ویری گڈ کوسچن. سر آپ کو پتہ ہے اسٹینڈرڈ ٹائم تو 6 منتھ ہے. ہوم آفس سے یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. ہوم آفس اس سے پہلے بھی دے سکتا ہے، اس سے بعد بھی دے سکتا ہے. اچھا اسی سے ریلیٹڈ ایک کویسچن ہے، اس اپلیکیشن کی فیس بہت زیادہ ہے، 2400 سم تھنگ فیس ہے اس کی. اب ایک لڑکا یا لڑکی آلریڈی وکٹم ہے ڈومیسٹک وائلنس کے، نہ ان کا بینک اکاؤنٹ کھولنے دیا گیا ہے، نہ ان کو کبھی پیسے ملے ہیں، ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہے یہ اپلیکیشن کرنے کے لیے، یہ فیس پے کرنے کے لیے ہوم آفس کی. تو ہوم آفس کی فیس یہ 2400 کے علاوہ کیا امیگریشن ہیلتھ سرچارج بھی دینے ہوتے ہیں یہ، اور اگر نہیں دینے ہوتے یا دونوں، یہ کیسے مینیج ہوتے ہیں؟ یہ مان صاحب اس میں دیکھیں آپ نے ایک سوال اسپیسیفکلی کہا کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہیں تو دیٹ مینس کہ آپ کے پاس ٹوائلٹریز بھی نہیں ہیں اور آپ مطلب لک لائک یو نو ڈیسٹیٹیوٹ. اور ڈیسٹیٹیوٹ کے لیے ہوم آفس نے 2 طرح سے آپ کو یہ ریمیڈی دی ہے کہ آپ فی ویور بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی شیلٹر ہوم میں ہیں تو وہ شیلٹر ہوم آپ کو ایک لیٹر ایشو کرتا ہے کہ جی آپ ان کے پاس انہوں نے آپ کو اکوموڈیٹ کیا ہوا ہے اور وہی آپ کو میل دے رہے ہیں. وہ لیٹر سگنیفیکنٹ ہوتا ہے کہ وہ آپ ایک طرح سے ڈیسٹیٹیوٹ ہیں، آپ کے پاس کوئی ایسی سورسز نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ فی پے کر سکتے ہیں. اس لیٹر کی بنیاد پہ بھی آپ فی ویور لے سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ شیخ صاحب. بہت سارے پوائنٹس ہیں ہمارے کلیئر ہوئے ہیں. کچھ ایسی فیمیلس کے ہمیں فون آئے جو پریگننٹ تھیں اور وہ لوگ گھر سے بھی نہیں باہر نکل سکتے تھے، کسی کو فون بھی نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے چھپ کے فون کیا، ہم نے ان کو جتنی ہو سکا انفارمیشن دی. ابھی جو ساری باتیں میں نے گیدر کی ہیں، ایسے لوگوں کے لیے مشورہ یہ ہے کہ اپنے ڈاکٹر کو فوراً بتائیں تاکہ ڈاکٹر ان کے لیے اکاموڈیشن کا ارینج کر سکے. آپ اپنے یہ جی پی یا ہاسپٹل میں واک ان کر کے جا سکتے ہیں، ایمرجنسی میں جا سکتے ہیں اور آپ اپنے سمٹمز کے بارے میں ان کو بتا سکتے ہیں. بعض دفعہ کچھ ایسا ٹارچر ہوا ہوتا ہے جس کو فوری طور پہ رپورٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، ادروائز وہ بعد میں پھر آپ کے میڈیکل ایگزامن میں نہیں آتا. تو شیخ صاحب کوئی لاسٹ ایسی بات آپ نعمان صاحب، ایک جو اپنے پریویس کوسچن تھا اس میں آپ نے کہا تھا کہ کیا فی ویور کے ساتھ آئی ایچ سی، پہلے آئی ایچ ایس تھا، آئی ایچ سی ہو گیا، تو وہ آئی ایچ سی جو ہے آپ کو پتا ہے کہ جو آپ آئی ایل آر لیتے ہیں اس کے اندر وہ نہیں چارج کیا جاتا، مطلب ایک ہی قسم سے ہے کہ وہ نہیں، وہ ایگزمپٹ ہے. یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی جو ہم نے اس ویڈیو سے آپ کو انفارمیشن دینے کی کوشش کی ہے، آپ کو کافی ساری انفارمیشن ملی ہوگی. جیسے ابھی شیخ صاحب نے امیگریشن کے رول پیرا 34 کا ذکر کیا. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ اس کے وکٹم ہیں تو پلیز گوگل پہ جا کے صرف یہ لفظ لکھ دیں، آپ کو اس کے بارے میں کافی ساری انفارمیشن مل جائے گی. اور میں حیران ہوتا ہوں، بعض دفعہ لڑکے لڑکیاں اتنے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، بیک ہوم سے پڑھ لکھ کے آتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ان چیزوں کو ریسرچ نہیں کرتے. آپ اس کو ریسرچ کریں، خود پڑھیں. آپ کو کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے، کسی ایڈوائزر کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود ساری ریسرچ کر سکتے ہیں. اگر اس کے علاوہ پھر بھی آپ کو کوئی کیس اسپیسیفک انفارمیشن چاہیے، کیس اسپیسیفک ایڈوائس چاہیے، تو ہمارے نیچے دیے ہوئے نمبرز پہ آپ کانٹیکٹ کیجئے. ہم کوشش کریں گے آپ کو ایڈوائس دیں. ہماری موسٹ آف دا ٹائم یہ ایڈوائس پیڈ ایڈوائس ہوتی ہے، لیکن اگر ایسے کوئی وکٹم ہمیں فون کرتے ہیں کوشش کریں گے ہم ان کو فری آف کاسٹ انفارمیشن دے سکیں. تھینک یو ویری مچ.